خود سے سوال کریں، میں نہیں آپ سے سوال کرتا، آپ خود سوال کریں کہ کیا رات اور دن جو ہمارے گزر رہے ہیں کیا وہ ایسے ہیں کہ ہم یہ سکون سے سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یار ہمارے معاملات اچھے ہوں گے؟ نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا، کوئی بندہ یہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا یہ بات سوچ کے کہ یار مرنے کے بعد میرے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا۔ تو جو ذات اتنا ہم سے محبت کرتی ہے، اس نے رحمت کے دروازے کھول رکھے گئے، توبہ کے دروازے کھول رکھے گئے کہ اے شیطان جب رحمان کے بندوں سے گناہ کروائے گا، غلط کام کروائے گا، تب رحمان کی رحمت آواز لگائے گی کہ بندے آ جا، بندے توبہ کر لے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر دل میں ذرا سے بھی خلش پیدا ہو جائے، ڈر آ جائے، خوف آ جائے، تو سمجھ لو ابھی ایمان کی حلاوت موجود ہے۔ اگر مرنے کے بعد توفیق توبہ مل جائے تو سمجھ لو رب تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ نہیں جانے دے رہا۔ ہمارا رب کے ساتھ رشتہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر ہم گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو پھر معاملات بڑے خراب ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں آتا کہ یار گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی، پھر معاملات بڑے خراب ہیں۔ وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن مجید جیسی معطر کتاب جو ہے، اس کی ابتدا بھی الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، جبار اور قہار سے نہیں کی گئی، الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے کہ رب تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ میرے بندو تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، جب وہ خود اتنا اچھے پیکج ہمیں دے رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ نماز پڑھو، اتنی نمازوں کا ثواب ہے۔ کوئی بندہ میرے حضور کھڑے ہوا، آنسو بہائے، اس کو 2 جنتوں کی بشارت ہے۔ جو بندہ مکے میں نماز پڑھے اتنا نمازوں کا ثواب ہے، جو مدینے میں پڑھے اتنا نمازوں کا ثواب ہے، جو گھر سے چل کے آئے اتنا نمازوں کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے اتنا نمازوں کا ثواب ہے، دستار باندھ کے پڑھے اور ثواب ہے، داڑھی رکھی ہے اور ثواب ہے۔ وہ جو رب تعالیٰ اتنا پیکیجز ہمیں دے رہا ہے، اتنا سہولیات ہمیں دے رہا ہے، تو وہ سے سوچیں وہ محبت کتنا کرتا ہوگا ہم سے، اس کی محبت کی انتہا کیا ہوگی۔ آپ نے اس جملے پہ کبھی غور کیا؟ میں نے بارہا یہ جملہ دہرایا کہ ہر مبلغ یہ بات کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کم از کم، زیادہ نہیں بولتے، کم از کم 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، پتہ نہیں کتنا ماؤں جتنا پیار کرتا ہوگا، زیادہ کا تو بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو کم از کم مقدار بتائے گی کہ اس سے نیچے نہیں ہے۔ مطلب اس کی محبت کا عالم دیکھیں کہ اس نے کمی کی مقدار بتائی ہے کہ کم از کم 70، اس سے نیچے نہیں جا سکتا۔ کم از کم 70 ماؤں جتنا رب تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، زیادہ پتہ نہیں کتنا کرتا ہوگا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پتہ نہیں کتنا ماؤں جتنا پیار کرتا ہوگا۔ پھر وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں چلے، وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ شیطان کے رستے پہ چلے۔ وہ تو ہر وقت اس کے گھر سے آوازیں آتی ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ فلاح کا راستہ ہے۔ لیکن ہمارے کانوں پہ دنیا کے پردے لگ چکے، ہمارے کان، ہماری سوچ، ہمارا دل بند ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں نہیں تڑپتا یہ۔ اور میرے بھائیو، پھر انتظار کرو اس وقت کا، انتظار کرو جس وقت تمہاری سانس رک جائے گی، گلے میں اٹک جائے گی، پھر ایک ایک گناہ یاد آئے گا کہ باری تعالیٰ میں نے یہ بھی گناہ کیا، باری تعالیٰ یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ ہوا، باری تعالیٰ یہ بھی ہو گیا۔ ابھی تو ہم موج مستیوں میں مست ہیں، دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا
یہ سانس اٹک جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ ہماری پوری زندگی کا کیا ہوا ہمارے سامنے ہوگا. پھر اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی. پھر اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ بندے توبہ کر لیں. پھر یہ کہا جائے گا کہ اب تیاری کر لیں. اب باری آ گئی ہے کہ اب تیرا احتساب ہوگا. اب دیکھیں نا, دنیا داری ہے. جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر کیسے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یار اب احتساب کی باری آ گئی ہے, اب حساب دینا پڑے گا. کھاتا رہا, چھپ کے کھاتا رہا, سامنے کھاتا رہا, مست تھا, لیکن جب پکڑا گیا پھر خوف زدہ ہو گیا. تو یہ تو دنیا کی عدالت ہے. ایک عدالت وہاں پہ بھی لگنی ہے, ادھر بھی ہم سے پوچھ تاچھ ہونی ہے کہ ہاں بھائی بتا کیا کر کے آیا ہے. پھر اس وقت یہ نفس امارہ, اس وقت گنہگار جسم, گنہگار انسان صرف ایک ہی آواز لگا رہا ہوگا, بار بار صرف اور صرف یہی خواہش کر رہا ہوگا, رو رہا ہوگا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس برزخی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا تو آج میں یہاں پر سکون سے رہتا.